اللہ غارت کرے، اللہ تباہ کرے، اللہ برباد کرے اسرائیل کو، صہیونیوں کو، یہودیوں کو، لیکن تم لوگ یہ ہمیں لکی ایرانی سرکس نہ دکھاؤ۔ سینکڑوں میزائل میں سے ایک میزائل بھی ہدف پر نہیں لگا اور ایک اسرائیلی فوجی نہیں مرا اس سے۔ ایران کا یہ حملہ، ناکام حملہ، یہ فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں، شہداء کے حق میں، بچوں کے حق میں قطن نہیں تھا۔ یہ جو مناپلی ہے، یہ چندہ مافیا ہے، یہ کرتب ہے، یہ لکی ایرانی سرکس ہے، یہ اوروں کو دکھائیے بھائی، ہم تو صبح و شام اسی دشت کی سیاحی کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ آپ نے بچپن میں سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، لکی ایرانی سرکس کے اشتہارات لگے ہوتے تھے پاکستانی دیہاتوں میں، قصبوں میں اور چھوٹے شہروں میں۔ ممکن ہے بڑے شہروں میں بھی یہ لکی ایرانی سرکس لگتی ہو، یعنی لکی ایرانی سرکس یہ ایران کی طرف منسوب ایک سرکس ہوتی تھی، میلہ ٹائپ چیز ہوتی تھی، جس میں کرتب، شوبدہ بازیاں، نظر کی بندش اور اس طرح کی چیزیں، یعنی پس منظر میں ہوتا کچھ تھا، لوگوں کو نظر آتا کچھ تھا، دکھایا کچھ جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح کی ایک انٹرنیشنل لکی ایرانی سرکس عالمی منظرنامے پر، انٹرنیشنل سیناریوں میں، بین الاقوامی طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بے وقوف، جاہل اور اجڑ ثابت کیا جا رہا ہے، اور لوگ بن بھی رہے ہیں۔ 56 اسلامی ملکوں، 56 اسلامی بہنوں کا بھائی ہے، 56 اسلامی ملکوں کے بعد جو ہے ایک 57واں اسلامی ملک آ گیا ہے، جس نے اسرائیل کو تباہ کر دیا ہے، اسرائیل کو تہوبالا کر دیا ہے، تل ابیب میں آگ لگ گئی ہے، اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، سینیٹر مشتاق احمد سے سن رہے ہیں، جماعت اسلامی کے پاکستان کے بڑے صحافی حامد میر سے سن رہے ہیں، اوریہ مقبول جان سے سن رہے ہیں، عمران ریاض خان سے سن رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ تحفے ہیں جو پاکستان کے سوشل میڈیا کو ملے ہوئے ہیں، جھوٹ پھیلانے کے لیے، الٹی باتیں پھیلانے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے، اور مسلسل یہ لوگ کردار ادا کر رہے ہیں ایرانی پراکسی کا۔ یہ اسرائیل کے مخالف نہیں جا رہے، یہ ایرانی پراکسی کے جو ہے وہ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں آج ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اللہ غارت کرے، اللہ تباہ کرے، اللہ برباد کرے اسرائیل کو، صہیونیوں کو، یہودیوں کو، جنہوں نے ہماری مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا، جنہوں نے ہمارا غزہ تباہ کیا، جنہوں نے ہمارے بچے شہید کیے، جنہوں نے ہماری بہنوں بیٹیوں کو شہید کیا، ہمارے مسلم علاقوں پر قبضہ کیا۔ اللہ اسے برباد کرے، مسلمان اتحاد کریں، جہاد پر جمع ہو اور جا کر اسرائیل کو سبق سکھائیں۔ ہم سب یہی جذبات رکھتے ہیں، ہم اسرائیل کے حامی بھی نہیں ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم اس کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن تم لوگ یہ ہمیں لکی ایرانی سرکس نہ دکھاؤ، ہمیں یہ کرتب اور شوبدہ بازیاں نہ دکھاؤ، ہمیں صرف یہ چندے جمع کرنے، یہ سینیٹر مشتاق ٹائپ جیسے لوگ ہیں نا، یہ صرف چندہ مافیا ہیں۔ یہ لاشوں کو دکھا کر، تباہی کو دکھا کر، بربادی کو دکھا کر، غزہ کی اجڑی ہوئی حالت کو دکھا کر چندہ مافیا ہیں، چندہ مافیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی اوقات کیا ہے؟ اردن کے شاہ عبداللہ کو کہیں کہ آپ غدار ابن غدار ابن غدار ہیں۔ اردن نے تو بھائی اسرائیل کے خلاف جنگیں لڑ رکھی ہیں۔ اردن نے شاہ عبداللہ کے جنہیں آپ غدار ابن غدار کہہ رہے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے اسرائیل کو شکست دے رکھی ہے، اسرائیل کے طیارے گرا رکھے ہیں۔ آپ نے کیا کر رکھا ہے اسرائیل کے خلاف؟ کوئی ایک جہاد، کوئی ایک کلاشن کو، کوئی ایک گولی، کوئی بم بارود، کوئی تنکا، کوئی پٹاخہ آپ نے پھوڑا ہو؟ صرف بیٹھ کے باتیں، غدار ابن غدار۔ اسلام آباد کے جو آپ کے محلات ہیں یا گھر ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ باتیں کرتے ہیں، جناب وہ غدار ہے تو وہ غدار ہے۔ اور بھائی ان کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، اردن کے پڑوس میں جنگ جاری ہے، اور آپ بیٹھ کے کہتے ہیں جناب وہ غدار ہیں، فلاں ہیں۔ آپ جا کے لڑ کے دکھائیں۔ آپ رفح بارڈر سے واپس آ گئے، آپ نے ایمانی غیرت ہوتی، جہاد کا جذبہ ہوتا، آپ کیوں واپس آتے سینیٹر مشتاق صاحب وہاں سے؟ آپ تو واپس آ گئے ہیں نا وہاں سے، آپ وہاں پر رکتے جب الخدمت فاؤنڈیشن کا آپ وہاں پر لے کر گئے تھے، اور آپ کو وہاں پر داخل بھی نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ یہ جتنے لوگ چندہ مافیا ہیں نا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ تحقیق کریں، ان کا کوئی چندہ وہاں پر غزہ والوں تک نہیں پہنچ رہا۔ یہ باہر کی باؤنڈریز میں، باہر ہی کھانے شانے پکا کے، تقسیم کر کے، تصویریں بنا کے مہاجر کیمپوں میں واپس آ کے پھر یہاں چندے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی اوقات نہیں ہے یہ باتیں کریں۔ یہ وہی کرتب ہے، لکی ایرانی سرکس اوپر کی سطح پر ایران چلا رہا ہے، نیچے کی سطح پر یہ سینیٹر مشتاق جیسے لوگ، یہ حامد میر، اوریہ مقبول جان، عمران ریاض جیسے لوگ، یہ نیچے بیٹھ کر یہ چلا رہے ہیں۔ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اب ایران نے جو حملے کیے، سینکڑوں میزائل داغے
اور ان میں سے 1% میزائل، 2 درجن سے کم میزائل اسرائیل میں پہنچے اور انہیں وہاں پر ناکارہ بنا دیا گیا۔ سینکڑوں میزائل میں سے ایک میزائل بھی ہدف پر نہیں لگا اور ایک اسرائیلی فوجی نہیں مرا اس سے، اور دنیا کو باور یہ کرایا جا رہا ہے کہ ایران چیمپئن ہے، ایران بہادر ہے، ایران 57 اسلامی ملکوں میں واحد بہادر شجاع ہے جس نے حملہ کر دیا، تہبالہ کر دیا اور تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ایک صہیونی یہودی فوجی نہیں مرا ایران کے حملے سے، اور یہاں پر معاملات آپ کے سامنے چلائے جا رہے ہیں اور ایران کو چیمپئن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی میزائل ہیں جب بشار الاسد کے ساتھ مل کر ایران شام کے سنیوں پر داغتا ہے۔ میں سیکٹیرین بات نہیں کیا کرتا، لیکن مجبوری ہے کہ آج آپ کو مثال سے سمجھانا پڑ رہا ہے۔ یہی میزائل جب شام کے سنیوں پر داغے جاتے ہیں ایران کی طرف سے تو وہ پھٹتے بھی ہیں، تباہی بھی پھیلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اسرائیل تک تو وہ پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اور 57-56 اسلامی ملکوں کو آپ کہتے ہیں جناب یہ بہنیں ہیں، ایران بھائی ہے، یہ عورتیں ہیں، ایران مرد ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو یہ وہ لکی ایرانی سرکس ہے جو اوپر کی سطح پر ایران چلا رہا ہے، نیچے کی سطح پر یہ چندہ مافیا چلا رہے ہیں، سینیٹر مشتاق جیسے لوگ چلا رہے ہیں، یہ حامد میر جیسے سستی شہرتیں حاصل کرنے والے۔ اس وقت سوشل میڈیا پیسے دیتا ہے نا جی، جہاں جہاں ایرانی مداخلت ہوئی ہے وہاں وہاں مسلمانوں میں تباہی آئی ہے، بربادی آئی ہے، وہاں پر کچھ تعمیر نہیں ہوا، بربادی ہوئی ہے۔ آپ عراق کی صورتحال دیکھ لیں، آپ شام کی صورتحال دیکھ لیں، آپ یمن کی صورتحال دیکھ لیں، آپ عراق کی صورتحال دیکھ لیں، آپ لیبیا کی صورتحال دیکھ لیں۔ یہی خانہ جنگی پاکستان میں مچوانے کی کوشش بھی کی گئی، بحرین میں مچوانے کی کوشش بھی کی گئی، مصر میں اخوان المسلمین پر ہاتھ رکھنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اگر یہاں پر فوجیں تگڑی نہ ہوتی تو آج تباہی یہاں بھی آ چکی ہوئی تھی۔ یہ وہ جو ایرانی لکی ایرانی سرکس ہے یہ ہر جگہ چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو آج یہ جو پاکستانی جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اسرائیل کی کوئی حمایت نہیں کر رہا، کوئی اسلامی ملک حمایت نہیں کر رہا اسرائیل کی، نہ سعودی عرب کر رہا ہے، نہ امارات کر رہا ہے۔ امارات نے تعلقات کو منقطع کر دیا ہے۔ جو تعلقات امارات نے، متحدہ عرب امارات نے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، منقطع کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کسی طرح کا ڈائلاگ نہیں کر رہا، کوئی اسلامی ملک نہیں کھڑا، نہ اردن کھڑا ہے، نہ مصر کھڑا ہے، نہ کوئی اور ملک کھڑا ہے۔ یعنی یہ غدار ابن غدار، کوئی عجیب بکواسات یہاں پر ہو رہی ہیں۔ آپ پاکستان کے محلات میں بیٹھ کر، پاکستانی گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں مصر پر، جارڈن پر، سعودی عرب پر، ان لوگوں پر۔ بھئی ان کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے ایران نے لگائی ہوئی ہے، پراکسیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، کہیں حوثیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، کہیں اخوانیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، کہیں حماسیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، کہیں الجہاد الاسلامی کو کھڑا کیا ہوا ہے، کہیں الحشد کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو یہ عراق، شام اور یہ سیریا، یہ جو یمن ہے، فلسطین ہے، ان سب کو تباہ کیا ایران نے، اور اب جو ہے وہ دور سے بم پھینک کے اور وہ جو لکی ایرانی سرکس اور کرتب دکھا رہا ہے۔ اور دوسری طرف لبنان میں کھڑا کیا ہوا ہے حزب اللہ کو۔ آج تک لبنان نہیں اٹھ سکا، وہاں کی ترقی نہیں ہو سکی، وہاں کی معاشرت آگے نہیں بڑھ سکی، وہاں کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکی، اور یہاں پر بیٹھ کر حامد میر جیسے لوگ شاہ عبداللہ کو جو ہے، شاہ عبداللہ دوم کو، اردن کے بادشاہ کو سہولت کار کہتے ہیں اسرائیل کا۔ کتنی افسوس اور دکھ کی بات ہے، ان لوگوں کو ہم ذمہ دار صحافی سمجھتے تھے۔ یہ سینیٹر مشتاق اور یہ چندہ مافیا، یہ دوسرے تیسرے، یہ صرف چندہ مافیا ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ فلسطین کی آزادی میں، نہ فلسطین تک چندہ رسائی میں۔ یعنی پہنچانے میں بھی ریڈ کراس کا چندہ پہنچ رہا ہے، مدد پہنچ رہی ہے، اقوام متحدہ کی مدد پہنچ رہی ہے، سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات کی مدد پہنچی ہے اور سعودی عرب کی مدد پہنچی ہے۔ یہ آپ کے جو یہاں پر سینیٹر مشتاق جس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یہ تو چندہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ سینیٹر مشتاق رفح جو وہ ان کی بارڈر ہے اس سے تھوڑا سا آگے تک گئے ہیں، ایک جگہ تک، اس سے تو آگے یہ جا ہی نہیں سکے۔ غزہ میں یہ پہنچے نہیں ہیں، مدد پہنچائی نہیں ہے، چندہ یہاں اکٹھا کر لیا ہے، اور یہاں بیٹھ کر غدار ابن غدار ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے اسرائیل سے جنگیں لڑی ہیں۔ شاہ عبداللہ دوم کے آباء و اجداد نے 67 میں جنگیں لڑی ہیں اسرائیل سے، ان کے جہاز گرائے ہیں، جنگیں جیتی ہیں، آج بھی وہ لڑ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل سیناریو کو سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ صرف چندہ جمع کرنے کے لیے اور کرتب دکھانے کے لیے
آج تک فلسطین کے مسئلے کو تباہ ہی انہی کرتبوں نے کیا ہے، انہی جھوٹے خالی خولی نعروں نے کیا ہے، جو ایران نے لگائے، جو سینیٹر مشتاق کی جماعت نے لگائے، جو اخوان المسلمین نے لگائے، جو حوثیوں نے لگائے، جو حماسیوں نے لگائے، خالی نعروں نے تباہ کیا۔ یعنی خامنائی کے خالی نعروں نے غزہ کو تباہ کیا ہے۔ حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ، ان کے خالی خولی نعروں نے تباہ کیا ہے غزہ کو۔ سینیٹر مشتاق کے آباء و اجداد نے جو اخوانی صورت میں سامنے آئے، انہوں نے جو نعرے لگائے، انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے غزہ کو۔ شاہ عبداللہ دوم نے نہیں کیا، محمد بن سلمان نے نہیں کیا، محمد بن زائد نے نہیں کیا۔ انہوں نے ایک حل نکالنے کی کوشش کی تھی اور وہ حل قریب تھا، لیکن ایران نے حماس کو کھڑا کیا اور وہ سارا کچھ وہاں پر ہو گیا۔ اور یہ ایران کا حالیہ حملہ یہ تو حماس کے حق میں ہی نہیں ہے، یہ تو فلسطینیوں کے حق میں ہی نہیں ہے، یہ تو شہداء کی وجہ سے انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ تو غزہ کے بچوں کے لیے انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ یہ دمشق میں 2 ہفتے پہلے جو کونسلیٹ پر، ایرانی کونسلیٹ پر اسرائیل کا حملہ ہوا، ایرانی سفارتکار اس میں مارے گئے، ان کا جواب دینے کے لیے یہ ایران نے حملہ کیا ہے، جسے حامد میر جیسے لوگ، عمران ریاض خان جیسے لوگ، عوریہ مقبول جان جیسے لوگ، سینیٹر مشتاق جیسے لوگ کاؤنٹ کرا رہے ہیں، فلسطین کے حق میں بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ایران کا یہ حملہ، ناکام حملہ، یہ فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں، شہداء کے حق میں، بچوں کے حق میں قطعاً نہیں تھا۔ یہ دمشق میں اپنے قونصل خانے میں مرنے والے ایرانی سفارتکاروں کے لیے کیا گیا تھا، اس کے بدلے میں کیا گیا تھا، اور یہاں پر یہ مناپلی کر رہے ہیں۔ شاہ عبداللہ کو کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی محمد بن سلمان کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی محمد بن زائد کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ جو مناپلی ہے، یہ چندہ مافیا ہے، یہ کرتب ہے، یہ لکی رانی سرکس ہے، یہ اوروں کو دکھائیے بھائی۔ ہم تو صبح و شام اسی دشت کی سیاحی کر رہے ہیں، صبح و شام یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اور قوم کو آگاہ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ہی حل ہے، ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو حل کر لیں، یا پھر تمام اسلامی ملک جمع ہو کر اسرائیل پر حملہ کر لیں۔ یہ ایران کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہی اکیلے سعودی عرب کے بس کی بات ہے، نہ ہی امارات کے بس کی بات ہے، نہ ہی جارڈن کے بس کی بات ہے، نہ ہی مصر کے بس کی بات ہے۔ یہ تمام اسلامی ممالک بیٹھ کر یا تو کوئی مذاکرات سے حل نکال لیں، یا مل کر علی الاعلان آئیں اور پھر اس کام کو آگے بڑھائیں۔ یہ پراکسیاں جو ایران لڑا رہا ہے، اور یہ پاکستان میں بیٹھے ٹچے لوگ، یہ صحافی اور یہ سینیٹر اور یہ تمام لوگ جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، باقیوں کو غدار اور اسرائیل کا حامی کہہ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو محب فلسطین ثابت کر رہے ہیں، محب جہاد ثابت کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ، یہ سب سے بڑا رانگ نمبر ہے۔ لکی رانی سرکس کے یہ اندر وہ جو مہرے ہوتے ہیں نا، وہ اندر کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کچھ چندہ جمع کرنے والے ہیں فلسطینیوں کے نام پر، اور کچھ انٹرنیشنل مناپلی، انٹرنیشنل سیناریو اور انٹرنیشنل پروپیگنڈے کا حصہ ہیں۔